السلام علیکم لسنر، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول آخری امید کی قسط نمبر 30۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے رات گئے اماں جان کو اپنے کمرے میں بلایا اور ان سے مشورہ کرنے لگے۔ بلقیس بانو، فاطمہ بیٹی کے لیے ایک رشتہ کسی نے بتایا ہے۔ لڑکا سرجن ڈاکٹر ہے مگر اس کی بیوی مر چکی ہے اور 2 بچے ہیں، مذہبی گھرانہ ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مولوی صاحب نے کہا تو اماں جان ایک دم غصے سے بھڑک اٹھیں۔ بابا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری معصوم سی پھول جیسی بچی کے لیے رنڈوے کا رشتہ، اور وہ بھی 2 بچوں کا باپ؟ نہ بابا جان، میں تو ہرگز نہیں مانوں گی۔ اماں جان خفگی سے بولیں۔ بیٹا، تحمل سے کام لو۔ فاطمہ بیٹی بھی طلاق یافتہ ہے، گو کہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، مگر طلاق کا داغ تو اس کے ماتھے پر لگا ہے نا، تم یہ کیوں بھول جاتی ہو؟ مولوی صاحب نے انہیں نرمی سے سمجھاتے کہا۔ اسی لمحے فاطمہ مولوی صاحب کے لیے دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آنے لگی تو دونوں کی باتیں سن کر چونکی۔ بابا جان، ٹھیک ہے اس نے طلاق ہوئی ہے، لیکن اس میں بیچاری کا کیا قصور ہے کہ ہم سزا اسے 2 بچوں کے باپ کے ساتھ بیاہ دیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اماں جان کی بات سن کر فاطمہ کی آنکھوں سے ایک دم آنسو گرنے لگے۔ وہ سسکی بھرتی الٹے قدموں واپس لوٹ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میں نے تجھ سے کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن میرے کس گناہ کی سزا مجھے یوں مل رہی ہے؟ مفاز میرے ماتھے پر ہمیشہ کے لیے یہ بدنما داغ لگا کر چلا گیا ہے، کیا اس کے گناہ کی سزا ساری زندگی مجھے بھگتنی پڑے گی؟ جو بھی رشتہ آتا ہے لوگ طلاق یافتہ سن کر مجھے باتیں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں جان مولوی صاحب سے بحث کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھیں اور ان کا پارا بھی کافی ہائی ہوا تھا اور ان کا بی پی ایک دم ہائی ہو گیا تھا۔ بابا جان کی جگہ کوئی اور یہ بات کہتا تو اماں جان نہ جانے اس کا کیا حال کرتی، مگر بابا جان کے منہ سے یہ بات سن کر وہ سوائے کڑھنے کے کچھ نہ کر سکیں اور پھر خود بھی رونے لگی۔ مولوی صاحب کی بات ان کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی۔ بلقیس بانو، رشتہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، سنا ہے وہ بہت قابل سرجن ہے اور شریف آدمی ہے، آج کل کے زمانے میں شرافت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ مفاز میں بھی تو وہ سب کچھ تھا مگر شرافت نہیں تھی، اور جس مرد میں شرافت نہیں ہوتی وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، عورت کبھی اس سے خوش نہیں رہ سکتی۔ مولوی صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اماں جان نے خود کئی عورتوں کو دیکھا تھا کہ بے شمار خوبیاں ہونے کے باوجود بد کردار مردوں کے ہاتھوں رل گئی تھیں۔ مولوی صاحب کی بات اپنی جگہ درست تھی، مگر فاطمہ کے لیے ایسا رشتہ قبول کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ان کا دل کسی طرح بھی نہیں مان رہا تھا۔ نہیں، فاطمہ کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، جس بات کے لیے میرا دل راضی نہیں ہو رہا، فاطمہ کیسے راضی ہوگی، اور میں اس پر زبردستی نہیں کرنا چاہتی۔ اماں جان نے ساری رات رونے میں اور اپنے دل کو سمجھانے میں گزار دی۔ صبح فجر کی نماز پڑھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میری بچی کتنی نیک پاک اور صاحب کردار ہے، تو جانتا ہے، اسے ایسی آزمائش میں نہ ڈال کہ اس کا دل ہی مردہ ہو جائے۔ میری بچی کو اس جیسا نیک اور اچھا انسان عطا فرما۔ تیرے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے بھلا؟ بس ایسا رشتہ بھیج کہ میری بیٹی بھی خوش ہو جائے اور میں بھی۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی فاطمہ کی اس جگہ شادی کروں جسے وہ مجبوری میں نبھائے، اور مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شکوے اور چہرے پر اداسی اور حسرت ہو۔ تو عطا کرنے والا ہے، اپنے کرم سے اسے نواز دے۔ اماں جان نے ہاتھ جوڑ کر دامن پھیلا کر گڑ گڑا کر روتے دعا کی تو رات بھر کی جاگی ہوئی تھیں۔ صبح نماز اور تلاوت کے بعد سر میں درد شروع ہوا تو کمرے کے دروازے کو بند کر کے سو گئیں۔ فاطمہ ہاسپٹل جانے سے پہلے ہمیشہ ان کے پاس اور مولوی صاحب کے پاس جاتی تھی، انہیں سلام کر کے اور ان سے دعائیں لے کر ہاسپٹل جاتی۔ اس نے اماں جان کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اماں جان سو رہی ہیں۔ جب بھی وہ بہت تھکی ہوتی یا ان کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ یوں ہی دروازہ بند کر کے سوتی تھیں، اور رات کو جو کچھ ہوا تھا اس نے بھی سن لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اماں جان نے ضرور اس بات کی ٹینشن لی ہوگی۔ وہ پہلے مفاز کے رشتے پر خوش نہیں تھیں، اس رشتے پر کیسے مانیں گی؟ وہ فاطمہ سے جتنی محبت کرتی تھیں، فاطمہ اچھی طرح جانتی تھی،
ان کا بس چلے تو کسی ملک کا شہزادہ اس کے لیے ڈھونڈ کر لے آتی، مگر وہ مفاد سے طلاق کے بعد کتنی بے بس ہو گئی تھیں، اور ان کے چہرے پر ہر وقت فکر مندی اور اداسی چھائی رہتی تھی، جسے دیکھ کر فاطمہ اکثر دل محسوس کر رہ جاتی، مگر کچھ کر نہ پاتی۔ اماں جان کی اس اداسی اور فکر مندی کی وجہ سے وہ خود بھی کتنی بے چین ہو گئی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا اور سلام کرنے مولوی صاحب کے کمرے میں آئی تو وہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے میں مصروف تھے۔ فاطمہ نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی چومی، اس کی لمبی زندگی اور نیک نصیب کے لیے بہت دعائیں کیں، اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ فاطمہ بیٹی، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے اسے رشتے کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ فاطمہ اندر ہی اندر آنسو پیتی رہی۔ بیٹا، تمہارا اس رشتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لڑکا بہت مذہبی پرہیزگار ہے اور سب سے بڑھ کر بہت شریف ہے، تمہاری طرح مذہبی ہے، بیوی مر چکی ہے اور 2 بچے ہیں۔ اس بات سے بلکہ بانو متفق نہیں ہو رہی، وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ بیٹا، تم پڑھی لکھی ہو اور اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ عورت جب بیوہ ہوتی ہے تو اس پر اتنی انگلیاں نہیں اٹھتی جتنی طلاق یافتہ عورت پر، اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو معاملہ اور بگڑ جاتا ہے۔ اب ہم کس کس کو بتائیں کہ مفاز بد کردار انسان تھا، لوگ کہتے ہیں کہ گھر کا لڑکا تھا، کیا آپ کو پہلے خبر نہیں تھی؟ اور پھر بات تم پر آتی ہے کہ ضرور لڑکی میں کوئی ایسی بات ہوگی کہ اس نے آنن فانن طلاق دے دی۔ مولوی صاحب نے صاف گوئی سے کہا تو فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بس میری بچی، بس ہم تو حقیقت جانتے ہیں نا کہ تمہاری جیسی بیٹیاں اللہ نصیب والوں کو دیتا ہے، مگر یہ زمانہ ہے 2 دھاری تلوار سے زخم دیتا ہے، بڑی بڑی انہونی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ مولوی صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کرتے کہا، نانا ابا، نہ کردہ گناہ کی سزا کیا اتنی بڑی ہوتی ہے؟ کیا زمانے کو سچ اور جھوٹ دکھائی نہیں دیتا؟ اور وہ ان کے ساتھ لگ کر سسکتے بولی، دنیا ظاہر پر مرتی ہے، جو شے چمکتی اور خوبصورت دکھائی دے اس کو پانے کو سب دوڑتے ہیں، چاہے اس شے کے اندر کتنی خامیاں اور برائیاں کیوں نہ ہوں۔ ایسے اندھوں کو اچھے انسان کی خوبیاں کہاں دکھائی دیں گی؟ یہ سب مٹی کے پتلے اور کھوکھلے انسان ہیں۔ انسان اصل میں کیا ہوتا ہے وہ شاد و نادر ہی نظر آتا ہے۔ اس لیے بیٹا، کبھی کبھی ہیروں کو بھی کوئلوں کی طرح سلگنا اور راکھ ہونا پڑتا ہے۔ مولوی صاحب نے اسے محبت سے سمجھاتے کہا اور پر منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے نانا ابا، اور آپ اور اماں جان میرے لیے جو فیصلہ کریں مجھے قبول ہوگا۔ فاطمہ نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے کہا، خوش رہو، آباد رہو، شکر ہے تم میری بات سمجھ گئی ہو بیٹا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، مگر تمہارے لیے جس نیک اور شریف انسان کی تلاش ہے وہ بات مجھے ڈاکٹر خضر میں دکھائی دیتی ہے، میں ان سے مل چکا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، ڈاکٹر خضر، نیورو سرجن؟ اس نے ایک دم چونک کر پوچھا۔ ہاں وہی، کیا تم انہیں جانتی ہو؟ مولوی صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، 1-2 بار ملاقات ہوئی ہے، وہ کہہ کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ پھر تمہیں وہ کیسے لگے؟ بیٹا، تم مجھے کھل کر بتا سکتی ہو۔ اللہ نے عورت کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا اظہار کر سکے، ہماری مجبوری اپنی جگہ پر، مگر تمہاری خوشی اور مرضی اس سے بھی مقدم ہے۔ مولوی صاحب نے محبت سے پوچھا، جیسے آپ کی مرضی؟ وہ اچھے اور شریف انسان ہیں۔ فاطمہ کہہ کر جلدی سے وہاں سے چلی گئی تو مولوی صاحب مسکرانے لگے۔ انہیں فاطمہ کی طرف سے گرین سگنل مل گیا تھا اور فاطمہ بھی یہ جان کر مطمئن ہو گئی تھی کہ اس کا رشتہ کسی عام شخص سے طے نہیں ہونے جا رہا۔ ڈاکٹر خضر کا شہر میں بہت نام تھا، وہ بہت قابل سرجن تھے، اس کے علاوہ وہ مختلف اسلامک آرگنائزیشنز کے ممبر تھے، بہت ڈیسنٹ اور اچھے انسان تھے، گو کہ ان کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، مگر وہ بہت ینگ اور سمارٹ لگتے تھے۔ مولوی صاحب تفسیر پڑھنے اور ناشتہ کرنے کے بعد اماں جان کے کمرے میں گئے تو وہ بھی کرسی پر بیٹھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھیں۔ بابا جان، آپ؟ انہوں نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ بیٹھی رہو، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے فاطمہ بیٹی سے رشتے کی بات کی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، وہ تو بیوقوف ہے، ناسمجھ ہے، اس نے تو مفاز کے لیے بھی ہاں کر دی تھی، اور انجام کیا ہوا؟ بابا جان، میرا دل اس رشتے پر نہیں مان رہا، بس میں نہیں کروں گی۔ آپ ان لوگوں کو انکار کر دیں، میں اپنی بیٹی کو رنوے
بچوں والے سے نہیں بیاہوں گی، اماں جان نے غصے سے کہا۔ لیکن فاطمہ کی ڈاکٹر خضر سے ملاقات ہو چکی ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ کیا رشتے کے سلسلے میں؟ اماں جان نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یوں ہی ہاسپٹل میں کہیں، اور وہ اسے اچھے لگتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں نے اس کی رائے جاننے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی، اس نے کہہ دیا جو آپ کی اور اماں جان کی مرضی، مولوی صاحب نے کہا تو اماں جان حیرت سے انہیں دیکھنے لگیں۔ بابا جان، اولاد کی خوشی کس بات میں ہوتی ہے، وہ باپ سے زیادہ ماں اچھی طرح جانتی ہے، اور میری فاطمہ کی خوشی کس میں ہے یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اماں جان نے قطعیت سے کہا۔ اچھا ضد چھوڑ دو، ایک بار ڈاکٹر خضر سے ملتے ہیں، اس کے گھر والوں سے ملتے ہیں، اگر مل کر بھی تمہیں اچھا نہ لگے تو پھر انکار کر دینا، مولوی صاحب نے کہا تو اماں جان خاموش ہو گئیں۔ مولوی صاحب مسکراتے وہاں سے اٹھ گئے اور اماں جان سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری بیٹی کے لیے وہ کرنا جو اس کے لیے بہتر ہو، اماں جان دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی۔ مفاز کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ ٹورنٹو سے واپس آیا تو صہیب نے اسے مفاز کی حالت کے بارے میں بتایا۔ اسے شدید دھچکا لگا اور اسے ہاسپٹل میں دیکھ کر اس کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ وہ بھی صہیب کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ مفاز اچھا بھلا تھا، جب میں اسے چھوڑ کر گیا تب اس کی حالت ایسی نہیں تھی، اسے کیا ہو گیا ہے؟ فہد آہ بھر کر بولا۔ ریبیز، ڈاکٹر نے یہی ڈائگنوز کیا ہے، اسے شاید کسی ایسے کتے نے کاٹا جسے یہ ڈیزیز تھی، صہیب نے آہ بھر کر کہا۔ ہاں، یہ یاسر کے پاس گیا تھا اور وہیں کسی کتے نے اسے کاٹا تھا، فہد نے بتایا، اور یقیناً اس بات کا علم یاسر کو ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے کسی کتے کو ایسی خطرناک بیماری ہو اور اسے پتہ نہ ہو، اور ایسے جانور کو تو فوراً ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل بھیج دیتے ہیں یا پھر مار دیتے ہیں کہ یہ بیماری نہ پھیلے۔ یاسر نے کیوں اسے رکھا؟ وہ کہتے رکا، مجھے مفاز نے بتایا تھا کہ یاسر نے اسے اس کتے کے کینل میں اسے خوراک کھلانے بھیجا تھا، وہ نہیں کھا رہا تھا تو یاسر نے اسے زبردستی کھلانے کو کہا تو اس نے اریٹیٹ ہو کر اسے کاٹ لیا، فہد نے سوچتے بتایا۔ اس کا مطلب ہے یاسر نے جان بوجھ کر پلاننگ کے ساتھ مفاز کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ اپنا بدلہ لینے کے لیے انسان کسی دوسرے انسان کو اتنی اذیت میں ڈال دے، یار اٹس ویری پینفل۔ یاسر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، صہیب نے افسردگی سے کہا۔ ہاں، کاش وہ اسے ایک بار دیکھے تو اسے احساس ہو کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، فہد نے آنکھوں میں آنسو بھرتے کہا۔ انسان ظلم کرتے بھول جاتا ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے اور کسی بھی وقت خدا کی پکڑ میں آ سکتا ہے، مگر ظلم کرتے ہوئے کون ایسا سوچتا ہے؟ صہیب نے آہ بھر کر کہا۔ یار، کیا تم نے اس کے گھر والوں کو اطلاع دی ہے؟ جو بھی ہے ان کا اس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، تمہیں ان کو انفارم کرنا چاہیے، فہد نے اسے کہا۔ اس کے دادا اس کے ساتھ بات کرنے کو بہت بے چین ہیں، مگر میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں انہیں کیسے بتاؤں، اور اس کی حالت بھی ایسی نہیں کہ یہ ان کے ساتھ بات کر سکے، صہیب نے آہ بھر کر جواب دیا۔ پلیز تم ہمت کر کے ان کو بتاؤ، تم میری بات کروا دو، ان کے علم میں اس بات کا لانا بہت ضروری ہے، فہد نے رائے دی۔ ٹھیک ہے، میں نمبر ملاتا ہوں، صہیب نے اس کے موبائل پر مولوی صاحب کا نمبر ملایا اور موبائل فہد کو پکڑا دیا۔ میں فہد بات کر رہا ہوں، مفاز کا دوست، فہد کہہ کر ایک دم رکا۔ ہاں ہاں بیٹے، کیسے ہو تم؟ مفاز کیسا ہے اور صہیب کہاں ہے؟ میں نے اسے مفاز سے بات کرانے کو کہا تھا لیکن اس کا بیٹا بیمار تھا، شاید اس لیے فون نہیں کیا، مولوی صاحب اپنی ہی لے میں بولتے گئے۔ انکل، دراصل بات یہ ہے کہ مفاز اس نے بتانا چاہا۔ کیا ہوا مفاز کو؟ مولوی صاحب نے ایک دم اس کی بات کاٹ کر جلدی سے پوچھا۔ اسے کتے نے کاٹ لیا ہے اور وہ پاگل کتا تھا، مفاز بہت بیمار ہے اور اس وقت ہاسپٹل میں ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، فہد نے آہ بھر کر بتایا۔ کیا کہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ایسا مت کہو، مولوی صاحب ایک دم سسکیاں بھرنے لگے۔ یہ سچ ہے، صہیب میں یہ سچ کہنے کا حوصلہ نہیں تھا، فہد نے گلوگیر آواز میں بتایا۔ مولوی صاحب کتنی دیر سسکیاں بھرتے رہے۔ پلیز آپ حوصلہ کریں، آپ تو ہمارے بزرگ ہیں اور بزرگ تو بچوں کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کی ہمت بندھاتے ہیں، فہد نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پہلے بیٹے کی موت اور اب پوتے کی حالت سن کر مجھ جیسا کمزور انسان
کہاں سے حوصلہ اور ہمت لا سکتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسی آزمائشوں پر صبر کرنا بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، لیکن آپ کو صبر اور ہمت تو کرنا پڑے گی۔ فہد نے سمجھاتے کہا تو مولوی صاحب نے اپنے رومال سے اسے اپنی برستی آنکھوں کو صاف کیا۔ ایک بار میری اس سے بات کروا دو، خدا کے لیے، تمہارا یہ مجھ پر احسان ہوگا، اور اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو اسے پاکستان بھیج دینا، اسے وہاں مت دفنانا، اللہ تم لوگوں کو اس کا اجر دے گا۔ مولوی صاحب نے روتے کہا، ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح آپ کی اس کے ساتھ بات کروا دوں۔ فہد نے گہری سانس لیتے جواب دیا، شکریہ بیٹے، تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ مولوی صاحب نے روتے موبائل بند کر دیا۔ تم نے اچھا کیا جو انہیں صاف بات بتا دی، میرے ذہن میں بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے، میں کئی بار سوچتا تھا مگر ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ صہیب نے اس کی طرف دیکھتے کہا، یار ہمت تو کرنی پڑتی ہے، وہ مفاز سے بات کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ فہد نے آ بھر کر کہا، ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر سے ابھی بات کرتے ہیں، اگر پاسبل ہوا تو بات کرا دیتے ہیں۔ صہیب نے گہری سانس لیتے کہا تو فہد بھی خاموش ہو گیا، اور دونوں ہاسپٹل میں اس کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اسے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ دن میں کسی ایک وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یہ نارمل حالت میں آتا ہے، تب آپ اس کی بات کروا دیں، ورنہ زیادہ تر۔ ڈاکٹر آ بھر کر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پلیز آپ ہمیں انفارم کر دیں، صہیب نے کہا۔ اوکے، میں بھی چیک کرتا ہوں، ڈاکٹر کہہ کر مفاز کے پاس گیا۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا۔ مفاز نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ کیسے ہو تم؟ ڈاکٹر نے مسکراتے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس نے آ بھر کر جواب دیا۔ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، ڈاکٹر نے پھر مسکرا کر کہا۔ نہیں، اب میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گا، اس نے گہری سانس لیتے جواب دیا تو ڈاکٹر کو اس کی حالت نارمل لگی۔ اس نے اپنے موبائل سے صہیب کو اندر آنے کو کہا۔ صہیب اندر آیا تو مفاز حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ مفاز نے حیرت سے پوچھا۔ صہیب، تمہارے دادا ابا پاکستان میں تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ایک بار ان سے بات کر لو۔ صہیب نے اپنے موبائل پر مولوی صاحب کا نمبر ملاتے اسے کہا۔ دادا ابا؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا، اور اگلے لمحے صہیب نے موبائل اس کے کان کے ساتھ لگایا تو اس نے ہیلو کہا۔ تو اس کے ہیلو کہتے ہی مولوی صاحب نے اس کی آواز پہچانتے بے قراری کیفیت میں کہا، مفاز، میرے بیٹے، میری جان، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مولوی صاحب نے قدرے شکستہ لہجے میں کہا، آپ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ ایک دم سے سکتے ہوئے بولا، نہیں، میں نے تمہیں کبھی ایسی بد دعا نہیں دی، میں تو تمہاری ہدایت کے لیے ہی دعا کرتا تھا۔ مولوی صاحب نے آ بھر کر جواب دیا، ہدایت؟ اور وہ سسکیاں پھڑنے لگا۔ بیٹا، تم نے جو غلط کام کیا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگ لو، اور جو میں کہتا ہوں ایک بار پڑھ کر سنا دو۔ میرے بیٹے، تمہارا دادا تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، صرف دل اور زبان سے تمہارا اقرار چاہتا ہے۔ میری جان، بلند آواز سے بولو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مولوی صاحب پڑھاتے رہے، اور وہ بھی رک رک کر پڑھتا رہا اور سسکیاں بھرتا رہا۔ صہیب کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ شکر ہے میرے مولا کا، جس نے تمہیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ بیٹا، یہ میرے رب کا تجھ پر بہت بڑا کرم ہے، دیکھنا وہ تجھ پر ضرور کرم کرے گا، مولوی صاحب کہتے رہے، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ صہیب نے موبائل آف کر دیا۔ مفاز، حوصلہ کرو، صہیب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو ڈاکٹر نے اشارے سے اسے باہر جانے کو کہا، کیونکہ مفاز کی حالت پھر خراب ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے جلدی سے انجیکشن لگایا اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر وہ آہستہ آہستہ چیخنے چلانے لگا، اور اس کی چیخوں کی آواز کمرے سے باہر سنائی دینے لگی۔ شام ہو رہی تھی جب مولوی صاحب اپنے کمرے میں جا نماز پر بیٹھے سسکیاں بھر رہے تھے۔ اماں جان اور فاطمہ باہر سے شاپنگ کر کے لوٹیں۔ شاپنگ بیگز لاؤنج میں رکھتے ہی اماں جان نے سکینہ سے بابا جان کے بارے میں پوچھا تو اس نے فکر مندی سے بتایا، مولوی صاحب کچھ پریشان لگ رہے ہیں، نہ تو کھانا کھایا ہے، نہ ہی کمرے سے باہر نکلے ہیں۔ میں ایک دو بار پوچھنے گئی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے باہر جانے کو کہا، اور وہ رو بھی رہے تھے۔ سکینہ نے آ بھر کر بتایا، اللہ خیر کرے، میں بھی جا کر دیکھتی ہوں، اماں جان نے کہا تو وہ چادر اتارے بغیر ان کے کمرے میں چلی گئیں۔ فاطمہ بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ بابا جان، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اماں جان نے ان کے قریب کارپیٹ پر بیٹھ کر پریشانی سے پوچھا۔ خدا معلوم ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے،
انہوں نے ہچکی بھرتے جواب دیا، اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ خدا کے لیے کچھ تو بتائیں۔ اماں جان نے گھبرا کر پوچھا، میرا مفاز مر رہا ہے، وہ ہاسپٹل میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ مولوی صاحب بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کیا؟ اماں جان نے چلاتے کہا، اور فاطمہ بھی پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب مسلسل روتے جا رہے تھے۔ اسے کیا ہوا ہے اور آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ اماں جان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس کے دوست کا فون آیا تھا اور پھر میری بھی مفاز سے بات ہوئی، بہت اذیت میں ہے، اسے پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے اور وہ پھر سسکنے لگے۔ اوہ نو، ریبیز! فاطمہ زیر لب بڑبڑائی، اس کی زندگی بس ختم ہونے کو ہے، میرا بچہ بہت اذیت میں ہے۔ مولوی صاحب روتے ہوئے بولے، اللہ اس پر کرم کرے، کیا آپ نے اسے اللہ سے معافی مانگنے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کو کہا ہے؟ اماں جان نے ان کی طرف بغور دیکھتے پوچھا۔ ہاں، میں نے اسے کلمہ بھی پڑھایا ہے اور وہ پڑھتے بہت رو رہا تھا، اللہ اسے معاف فرمائے، وہ ناحق بہک گیا تھا، یا اللہ اس پر کرم کر، اس کی سختی دور فرما، اس کی تکلیف ختم کر دے۔ مولوی صاحب دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگے۔ آمین، اماں جان نے کہا تو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، اپنے کمرے میں جا کر برقع اتار کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مفاز کس قدر اذیت میں ہوگا، یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یا اللہ، اس نے جو کچھ بھی کیا، میں نے کبھی اس کے لیے بد دعا نہیں کی، خدا معلوم یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے یا پھر اللہ کی طرف سے آزمائش، مگر پھر بھی جان کر میرے دل کو سخت تکلیف ہوئی ہے۔ مجھے اس سے بہت شکوے گلے تھے اور سوچتی تھی کہ شاید زندگی کے کسی مرحلے پر اسے ان غلطیوں اور گناہوں کا احساس ہو جو اس نے میرے ساتھ کی ہیں، مگر اب میں سب کچھ اسے معاف کرتی ہوں۔ یا اللہ، تو بھی اسے معاف کر دے اور وہ جس مشکل اور تکلیف میں ہے اسے اس سے نجات دے، بے شک تو رحم کرنے والا سب کا مہربان رب ہے۔ فاطمہ نے بھی روتے ہوئے دعا کی۔ وہ سسکتے ہوئے اٹھی اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے اس کے لیے 2 نفل نماز ادا کر کے اس کی آسانی کے لیے دعا کی۔ دعا ختم کرنے کے بعد وہ جائے نماز پر خاموشی سے بیٹھ کر سوچنے لگی، دل کے رشتے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، ان کے ظلم اور زیادتیوں پر ہم انہیں معاف نہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جب ان کی تکلیف کے بارے میں سنتے ہیں تو سارے گلے شکوے ختم کر کے ان کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ معلوم نہیں ان رشتوں میں کیا اہم بات ہوتی ہے، محبت یا پھر کوئی تعلق جو ہمیں سب کچھ بھلانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس وقت میرا دل مفاز کی طرف سے بالکل صاف ہو گیا ہے، نہ کوئی غصہ رہا، نہ کوئی گلا شکوہ۔ میں کبھی اس کے لیے یوں موم ہو جاؤں گی، یقین نہیں آ رہا۔ وہ اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے سوچنے لگی اور پھر اس کے لیے دعاؤں میں مصروف ہو گئی۔ یاسر اور ربیہ اپنے ممی ڈیڈی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب صہیب ان سے ملنے آیا۔ یاسر اسے دیکھ کر چونک گیا۔ ربیہ اور اس کی ممی ڈیڈی اسے بہت اپاق اور محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے۔ یاسر، ربیہ، کیا تم لوگ اس وقت فری ہو؟ صہیب نے دونوں کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں؟ یاسر نے اس کی طرف بغور دیکھتے جواب دیا۔ پھر چلو میرے ساتھ، صہیب نے اٹھتے کہا۔ کہاں؟ یاسر نے حیرت سے پوچھا۔ تم دونوں کے لیے ایک سرپرائز ہے، اس نے گہری سانس لیتے کہا۔ کیسا سرپرائز؟ صہیب بھائی کچھ تو بتائیں، ربیہ نے چونک کر پوچھا۔ کیا سرپرائز پہلے بتایا جاتا ہے؟ صہیب نے دھیمے سے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، لیکن پھر بھی کچھ تو بتائیں، ربیہ نے پھر کہا۔ تم لوگ میرے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں؟ صہیب نے قدرے رعب سے پوچھا۔ اوکے، یاسر نے ربیہ کی طرف دیکھ کر گہری سانس لیتے جواب دیا اور دونوں اس کے ساتھ باہر چلے گئے۔ سارا راستہ تینوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، مگر کسی نے بھی بھولے سے مفاز کا ذکر نہ کیا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچے تو یاسر ایک دم چونکا۔ صہیب بھائی، آپ ہمیں ہاسپٹل کیوں لے کر آئے ہیں؟ ربیہ نے چونک کر پوچھا۔ صہیب نے یاسر کی طرف بغور دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا اور گاڑی سے نکل کر ان کے آگے آگے چلنے لگا۔ ربیہ کنفیوز ہو رہی تھی مگر یاسر کو شک سا پڑ گیا تھا کہ وہ اسے کیوں ہاسپٹل لایا ہے، مگر وہ ربیہ کے سامنے قبل از وقت کوئی ایسی ویسی بات کر کے صورتحال کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاسپٹل میں فہد بھی موجود تھا۔ یاسر اور ربیہ اسے دیکھ کر چونکے۔ وہ انہیں مفاز کے روم میں لے کر گئے۔ مفاز بیڈ پر لیٹا بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا اور اس کی شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی۔
وہ کومے میں پڑا چھت کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ یہی ہے سرپرائز، پہچانیے، یہی ہے نا آپ کا مجرم۔ اتنی کڑی سزا ملنے پر آپ دونوں بہت خوش ہو رہے ہوں گے۔ آپ کا گنہگار اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، یہی چاہتے تھے نا آپ دونوں؟ صہیب نے آہ بھر کر دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صہیب بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور اسے کیا ہوا ہے؟ ربیہ نے ایک دم سسکتے کہا تو صہیب نے یاسر کی طرف دیکھا۔ یہ تم یاسر سے پوچھو، جس نے کتنی پلاننگ سے اسے اس حالت میں پہنچایا ہے اور اس سے تمہارا بدلہ لینے کی کوشش کی ہے، صہیب نے آہ بھر کر جواب دیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یاسر نے گھبرا کر ہونٹوں پر زبان پھیرتے کہا۔ کیا تمہارے پاگل کتے نے اس کی ٹانگ پر نہیں کاٹا تھا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس کتے کو ریبیز ہے؟ یاسر، جھوٹ مت بولنا، یہ بھی یاد رکھنا کہ اوپر خدا بھی بیٹھا ہے جو تمہاری ہر سازش کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ صہیب نے خفگی سے کہا۔ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں اور مجھے سچ بتائیں۔ ربیہ نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے کہا تو یاسر کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تمہاری محبت اور اس کی بے وفائی نے مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ جیسے ہی کوکی کو یہ انفیکشن ہوا تو میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ اس کے ذریعے میں مفاد سے بدلہ لے سکتا ہوں۔ نہ تمہیں ڈائیورس ہوگی اور نہ ہی یہ زندہ بچے گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا یہ اس قدر اذیت میں مبتلا ہو جائے گا، یاسر نے آہ بھر کر شرمندگی سے جواب دیا۔ یاسر بھائی، اتنا ظلم؟ ربیہ سسکنے لگی۔ ظلم کرتے انسان بھول جاتا ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے اور وہ خدا بن کر اسے حساب کتاب لینے لگتا ہے، جبکہ حساب کتاب کا اختیار تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور حساب کتاب لیتے وہ اپنے بندوں کی سوچ، نیت اور اعمال کو پرکھ کر پھر فیصلے کرتا ہے۔ کیا انسان اتنا عاقل اور منصف ہو سکتا ہے کہ خدا کا کردار ادا کرے؟ انسان یا تو ظلم کر سکتا ہے یا پھر صبر، وہ خدا جیسا منصف کبھی نہیں بن سکتا، صہیب نے کہا۔ تو یاسر نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر سسکیاں بھرتے ہوئے بولا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے جب اس سے بدلہ لینے کا سوچا تھا تو دل یہی چاہتا تھا کہ اس کو ایسی کڑی سزا دوں کہ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے، اور اب اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہا، یاسر روتے ہوئے بولا۔ کاش یہ سب کرنے سے پہلے تم ایک بار سوچ لیتے، تم نے تو اسے کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر ہی اس کی موت کا فیصلہ سنا دیا۔ یاسر، تم کتنے بے حس انسان نکلے، یہ بے حسی ہی انسان کو ظالم بنا دیتی ہے، صہیب نے افسردگی سے کہا۔ ہاں، میں اس قدر بے حس ہو جاؤں گا، مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا، یاسر نے سسکتے ہوئے کہا۔ جب انسان کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے تو وہ صرف پتھر کا مجسمہ رہ جاتا ہے، اور پتھر کا مجسمہ کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، صہیب نے آہ بھر کر کہا۔ تو مفاز کی حالت دیکھ کر ربیہ بری طرح سسکنے لگی۔ یاسر بھائی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سسکتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی اور یاسر روتے گڑ گڑاتے مفاز کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر معافیاں مانگنے لگا، مگر وہ بے جان پڑا تھا، اس کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا، یوں جیسے اس کے جسم میں جان باقی نہ رہی ہو، اور پھر ایک دم اس نے لمبی سانس لی اور پھر اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ صہیب اور یاسر چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے ایک دم آنکھیں گھمائیں اور پھر ہمیشہ کے لیے بند کر لیں۔ صہیب نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑا، مگر وہ بے جان ہو کر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، صہیب نے آہ بھر کر پڑھا اور نم آنکھوں کو صاف کرتے روم سے باہر چلا گیا۔ کوریڈور میں فہد اور ربیہ کھڑے تھے۔ ہی از نو مور، صہیب نے ان کے قریب آ کر بتایا تو ربیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فہد کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ یاسر بھی ان کے پاس آ کر سسکیاں بھرنے لگا۔ اسی لمحے احتشام کا فون بھی آ گیا، جو ہر روز بار بار فہد کو اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے کرتا تھا۔ فہد نے اسے بتایا تو اسے بھی بہت شوق لگا۔ فہد نے مولوی بشیر احمد کو بھی مفاز کی موت کی خبر دی تھی اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان بھیج دے گا۔ ربیہ اور یاسر نے اسے وہیں دفنانے کو کہا، لیکن صہیب نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا۔ اس کا نہ تم لوگوں سے اور نہ تمہاری کمیونٹی سے کوئی تعلق ہے، اس نے مرنے سے پہلے کلمہ حق پڑھ لیا تھا، اور ویسے بھی فہد اس کے دادا ابا سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان بھیجے گا، اور میں اس کے ڈیڈ باڈی کو خود لے کر جاؤں گا، کیونکہ اس کے فیملی کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہیں، اگر نہ بھی ہوتے تو میں صرف انسانیت کے ناطے ضرور جاتا، صہیب نے آہ بھر کر کہا تو یاسر نے خاموشی سے سر جھکا دیا اور ربیہ پھر سے رونے لگی۔
مفاز کی موت کی خبر حویلی میں صف ماتم بچھا گئی تھی۔ مفاز کے ننیالی رشتہ دار، صنوبر، اس کی فیملی اور مولوی صاحب کے تمام عزیز رشتہ دار جمع ہو گئے، اس کی ڈیڈ باڈی کا انتظار کرنے لگے۔ ڈاکومنٹس بنانے میں تقریباً 15 دن لگ گئے اور ان 15 دنوں میں تمام اہل و عیال کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ فاطمہ چھپ چھپ کر اپنے کمرے میں روتی اور جب سب کے سامنے آتی تو بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتی۔ وہ اماں جان اور مولوی صاحب کو تسلیاں دیتی۔ اس دوران ہر آنے والی کی نظر اس پر پڑتی۔ عورتیں اشارے کنائیوں میں اس کی طرف دیکھ کر باتیں کرتی۔ اسی لڑکی کو اس نے طلاق دی تھی، سنا ہے وہاں کسی انگریز لڑکی سے شادی کر رکھی تھی۔ یہ بیچاری تو پس کر رہ گئی۔ شاید اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اس نے مر جانا تھا اور اللہ کو اسے بیوگی سے بچانا تھا، اس لیے ان کا رشتہ نہ بن سکا۔ وہ جب بھی عورتوں کے درمیان آ کر بیٹھتی تو یہی باتیں سننے کو ملتی اور اسے شدید دکھ ہونے لگتا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی۔ صنوبر اور اماں جان تو مولوی صاحب کو سنبھالنے میں مصروف تھیں۔ وہ پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ تھے، اس لیے وہ انہیں کسی لمحہ بھی تنہا نہ چھوڑتی۔ رات کو صنوبر ان کے پاس ہوتی۔ اس کا شوہر اور بیٹا سعودی عرب چلے گئے تھے۔ سسرال میں بھی اب سوائے سسر کے کوئی نہ رہا تھا۔ وہ بھی اس کے دیور کے پاس رہتے تھے، اس لیے اب اسے بھی روک ٹوک نہ تھی۔ فاطمہ سے بڑی مومنہ صنوبر کے ساتھ آئی تھی اور اس کے فاطمہ کے ساتھ زیادہ نہیں بنتی تھی، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے فاصلے پر رہتی، لیکن وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کر چونکتی اور اب اسے فاطمہ کے ساتھ ہمدردی ہونے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہائی سٹیٹس، ذہانت اور اماں جان کی لاڈلی ہونے کے ناطے اسے حسد کرتی تھی، اور اب فاطمہ کو یوں خاموش لوگوں کی نظروں اور باتوں کا نشانہ بنتے دیکھ کر دکھ ہوتا تھا۔ وہ قدرے منہ پھٹ بھی تھی اور لوگوں کی باتوں کا جواب دینا بھی اسے خوب آتا تھا۔ ایک دو عورتوں کو تو اس نے خوب ٹھیک ٹھاک سنائی۔ فاطمہ اس کی محبت کا یہ انداز دیکھ کر چونک گئی۔ آپا، آپ کیوں ان لوگوں کے منہ لگتی ہیں؟ آپ کس کس کی زبان پکڑیں گی؟ فاطمہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے آہ بھر کر کہا، اور اگر ان لوگوں کی زبانوں کو اسی وقت نہ پکڑا جائے تو یہ گز بھر لمبی ہو جائیں گی۔ ان لوگوں کو تو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی کہ پہلے بھی کوئی دکھی ہے، اوپر سے ایسی دل جلی باتیں کر کے انہیں کوئلہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ مومنہ نے غصے سے کہا۔ دونوں کچن میں کھڑی باتیں کر رہی تھیں جب صنوبر کچن میں آئی اور دونوں کو باتیں کرتے سن کر چونکی۔ کیا بات ہے مومنہ، تم بہت غصے میں باتیں کر رہی ہو؟ صنوبر نے ایک دم پوچھا تو مومنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اسے ساری بات سنائی۔ فاطمہ نے آہ بھر کر ان کی طرف دیکھا اور وہاں سے جانے لگی۔ میں تو مفاز کے رشتے کی پہلے دن سے ہی مخالفت کرتی تھی، لیکن بابا جان اور آپا کی ہی مرضی تھی۔ بہت کہا تھا نہ رشتہ کریں، اب دیکھ لیا نتیجہ۔ صنوبر کو بھی پہلی بار اپنے دل کے پھپولے پھوڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ امی، اب آپ بھی شروع ہو گئیں۔ میں آپ کو لوگوں کی باتیں بتا رہی ہوں اور آپ بھی ان کی زبان بولنے لگی ہیں۔ مومنہ نے خفگی سے کہا، اگر یہ میرے پاس میرے گھر میں ہوتی تو آج اسے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، مگر اس نے نہ تو مجھے کبھی اپنی ماں سمجھا نہ ہی خیر خواہ، اور جو اولاد اپنے سکے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتی یوں ہی خوار ہوتی ہے۔ صنوبر نے غصے سے کہا تو فاطمہ سسکی بھر کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور بھاگتی وہاں سے چلی گئی۔ امی، یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ پہلے ہی پریشان اور دکھی ہو رہی ہے، اوپر سے آپ نے بھی اسے دکھی کر دیا، آپ بھی حد کرتی ہیں۔ مومنہ نے پھر غصے سے کہا، میں اس کی ماں ہوں اور میں خود کتنا روتی ہوں، تمہیں کیا معلوم؟ جس بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے اس بیٹی کی ماں کی کیا حالت ہوگی، کسی کو خبر نہیں ہو سکتی۔ اسے دیکھ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ صنوبر پھوٹ پھوٹ کر روتے بولی تو مومنہ بھی پریشان ہو گئی۔ اسے اب سمجھ میں آنے لگا تھا کہ صنوبر نے اسے یہ سب کیوں کہا تھا۔ ٹھیک ہے امی، آپ بھی دکھی ہیں، لیکن آپ اس کی سچویشن کو تو سمجھیں۔ اب اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، کسی نے جان بوجھ کر غلط نہیں کیا۔ مفاز کی یوں اچانک ڈیتھ ہو جائے گی، کسی کو کیا خبر تھی؟ اللہ نے فاطمہ کو طلاق کا دکھ دے کر اس بڑے دکھ سے بچایا ہے، یہ تو وہی جانتا ہے۔ مومنہ مکمل اس کی حمایت میں بول رہی تھی اور ماں کو سمجھا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر صنوبر کا دل کچھ نرم ہوا اور وہ فاطمہ کے کمرے میں گئی۔ فاطمہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھ کے رو رہی تھی۔ صنوبر اس کے پاس بیٹھی اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ جب بیٹی روتی ہے تو ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور جب بیٹی کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ماں کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے،
اور جب بیٹی کے ماتھے پر کوئی داغ لگتا ہے تو ماں اپنے آپ کو بے-آبرو محسوس کرنے لگتی ہے، اور اس وقت میرا تن من جل رہا ہے۔ صنوبر نے روتے کہا تو فاطمہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنی ماں کے سینے سے لگی تھی، ورنہ دونوں ہمیشہ ایک فاصلے پر رہتی تھیں۔ دونوں خوب رو رہی تھیں اور اپنے اپنے دلوں کی بھڑاس نکال رہی تھیں۔ مفاز کی ڈیتھ کے بعد فہد نے سارے گھر کی اچھی طرح صفائی کی تو اسے مفاز کے بیڈ کی چادر کے نیچے ایک چرمرا سا خط ملا جو مفاز نے اپنے دادا کے نام لکھا تھا۔ وہ خط پڑھ کر سسکنے لگا اور ڈیڈ باڈی کے پاکستان روانہ کرنے سے پہلے اس نے وہ خط سہیب کو دیا کہ وہ اس کے دادا کو جا کر دے۔ سہیب جب ڈیڈ باڈی کے ساتھ پاکستان حویلی پہنچا تو ہر طرف کہرام مچ گیا۔ تابوت کے اوپر والے حصے میں چھوٹا سا شیشہ لگا تھا جہاں سے اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا، وہ کالا سیاہ ہو رہا تھا اور چہرے کی ہڈیاں باہر کو ابھری ہوئی تھیں۔ اس کو دیکھ کر خوف آتا تھا۔ سب اسے دیکھ کر بری طرح سسکنے لگے اور فوراً ہی اسے دفنانے کا اعلان کر دیا۔ مولوی صاحب نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور خود اسے قبر میں اتارا۔ قبر میں اتار کر انہوں نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کو غشی کا دورہ پڑ گیا۔ سب لوگ پریشان ہو کر انہیں سنبھالنے لگے۔ انہیں فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا اور ڈاکٹرز نے انہیں پرسکون کرنے کے لیے انجیکشنز لگائے۔ اماں جان، فاطمہ، صنوبر، مومنہ سب ہاسپٹل میں تھیں اور بری طرح رو رہی تھیں۔ آپا، اب ہمارے درمیان سوائے بابا جان کے کوئی مرد نہیں رہا۔ پہلے نواب صاحب، پھر علی رضا، پھر صغیر بھائی مفاز اور اب بابا جان۔ یا خدایا، ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ صنوبر نے تعصب کا اظہار کرتے کہا۔ اللہ نہ کرے بابا جان کو کچھ ہو۔ صنوبر، تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ اللہ سے ان کی صحت کی دعا کرو۔ اماں جان نے قدرے خفگی سے صنوبر کو ڈانٹا تو وہ منہ بنانے لگی۔ امی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسی باتیں کرنے لگی ہیں؟ مومنہ نے بھی سرگوشی کی۔ دیکھو نا، ہم 4 عورتیں کھڑی ہیں، کوئی ایک بھی مرد ہمارے پاس نہیں، ایسے میں کیا سوچ ذہن میں آتی ہے تم ہی بتاؤ۔ صنوبر نے منہ بنا کر کہا، اللہ مالک ہے، اسی نے سب کو ہم سے جدا کیا ہے نا، کیا اس کو نہیں معلوم کہ ہماری کیا حالت ہے، ہمارا کوئی سہارا ہے یا نہیں؟ جو نہیں ہے اس کا غم نہ کرو، جو ہے بس اس کی سلامتی کی دعا کرو۔ اماں جان نے گہری سانس لیتے کہا تو صنوبر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سہیب وہاں اپنے بھائی کے ساتھ آ گیا اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرنے لگا اور ان سے پوچھنے لگا کہ انہیں کسی شے کی ضرورت تو نہیں، اور وہ وہیں ان کے پاس رہا جب تک مولوی صاحب کی حالت نارمل ہو گئی۔ دیکھا صنوبر، اللہ نے کس طرح اس لڑکے کو ہمارا سہارا بنا کر بھیجا ہے، اس لیے اس کے فیصلوں اور آزمائشوں پر اعتراضات کرنے کی بجائے خاموشی سے قبول کرنا سیکھو۔ وہ ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے اور وہی فیصلے کرتا ہے جس میں انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ اماں جان نے صنوبر کو سمجھاتے کہا، ہاں اپا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں جذباتی ہو کر سوچنے لگی ہوں، مجھ میں آپ جیسی سمجھ بوجھ کہاں۔ صنوبر نے آ بھر کر جواب دیا، یہ سمجھ بوجھ کی نہیں، خدا پر ایمان اور یقین کی بات ہے۔ اپنے رب کے ہر فیصلے پر خاموشی سے سر جھکانا سیکھو، وہ خود ہی سب سے بڑا قدردان اور انسان کا غمخوار بن جاتا ہے۔ اماں نے کہا تو وہ خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب کی حالت اب قدرے بہتر تھی، وہ ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہو چکے تھے۔ سہیب چند روز کے لیے پاکستان آیا تھا اور وہ زیادہ حویلی میں مولوی صاحب کے پاس رہتا کیونکہ انہیں دیکھ کر اسے بہت صدمہ ہوا تھا۔ وہ بہت حساس انسان تھا اور مولوی صاحب کے دکھ کو اپنے دل میں شدت سے محسوس کرتا تھا۔ اس کے واپس جانے میں 1 روز باقی تھا جب وہ مولوی صاحب کے پاس مفاز کا خط لے کر آیا اور انہیں پڑھنے کو دیا۔ انہوں نے اپنی نظر کی اینک لگا کر کانپتے ہاتھ سے اسے کھولا اور پڑھنے لگے۔ سلام دادا ابا، کچھ دیر پہلے مجھے شدید گھبراہٹ اور بے چینی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کیا ہو رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے آپ کی اور فاطمہ کی کوئی بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ معلوم نہیں یہ خط آپ کو کب ملے گا، مگر جب بھی ملے گا تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ جس روز سے آپ نے مجھے فون کر کے برا بھلا کہا اور مرتد ہونے پر ڈانٹا، میں تب سے بے چین ہوں، کسی بھی پل چین نہیں آتا۔ آپ کے الفاظ ہر وقت میرے کانوں میں گونجتے رہے ہیں اور مرتد کے الفاظ میرے کانوں کو چیرتے ہیں۔ اس اذیت سے نجات پانے کے لیے میں بہت زیادہ ڈرنک کرنے لگا تھا، مگر پھر بھی چین نہیں ملتا تھا۔ اب عجیب طرح کا ڈپریشن مجھے اذیت دینے لگا ہے۔ دادا ابا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے صرف پولیٹیکل سٹے کے لیے
اپنے آپ کو قادیانی شو کیا ہے، ورنہ میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ ہی اس کمیونٹی سے میرا کوئی دلی تعلق ہے۔ گو کہ میں نے قادیانی لڑکی سے شادی بھی کی ہے، مگر ہمارے درمیان تعلق مذہب کا نہیں، صرف ضرورت کا ہے۔ میں مانتا ہوں میں نے بچپن سے ہی آپ کو اور بابا جان کو تنگ کرنے کے لیے وہ کام کیے جن سے آپ دونوں زچ ہوتے تھے اور آپ کی عزتوں پر حرف آتا تھا۔ میں سچویشن کو انجوائے کرتا تھا۔ بابا جان مجھے چھڑیوں سے مارتے تھے اور آپ مجھے خوب ڈانٹتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے بھی افسوس ہوتا، لیکن اس سے زیادہ اس بات پر افسوس ہوتا تھا کہ آپ دونوں مجھے مار پیٹ کر مذہبی بنانے پر تلے رہتے ہیں۔ مجھے کبھی پاس بٹھا کر محبت اور نرمی سے اسلام سکھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ میں اسلام سے دور ہوتا گیا۔ مجھے کبھی بھی اسلام سے ویسی محبت نہیں ہو پائی جیسی آپ اور بابا جان چاہتے تھے۔ آپ عالم دین ہیں اور بابا بھی صاحب علم تھے، مگر جس عالم کو علم سکھانا نہ آئے تو اسے کیا کہنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دونوں کبھی میری نظر میں اہمیت اور عزت نہ حاصل کر پائے۔ نقصان آپ کا نہیں، میرا ہوا، جو علم اور مذہب سے محروم رہ گیا۔ میں اکثر تنہائی میں اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ میں کیوں ایسا کرتا ہوں، میں کیوں صاحب ایمان نہیں ہوں، میں کیوں اچھا اور سچا مسلمان نہیں ہوں۔ تو مجھے جواب ملتا کہ مجھے ٹھیک اسلام سکھایا ہی نہیں گیا۔ بابا نے نماز نہ پڑھنے پر ہمیشہ ڈانٹا ڈپٹا، بے عزتی کی، مار پیٹ کی۔ میں ان کے خوف سے مسجد میں نماز پڑھنے جاتا، مگر ذہن شرارتوں میں مصروف رہتا۔ نمازیوں کو تنگ کر کے خوشی ملتی۔ نمازیوں کی شکایت پر مسجد میں میرا جانا بند ہو گیا تو مجھے اور خوشی ملتی، اور مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ الٹے کام کرنے میں ہی میرا فائدہ ہے۔ اس وقت مجھے جتنی خوشی ملتی تھی، آج اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں مجھے سختی اور مار پیٹ سے نماز پڑھانے کی بجائے اگر بابا جان نماز کا مفہوم اور ایک مسلمان کے لیے اس کی اہمیت بتا کر مجھے نماز سکھاتے تو شاید میں شریر نمازی نہ بنتا۔ میں روزے رکھتا تو جان بوجھ کر دوپہر کو توڑ دیتا، اس پر بھی مار پیٹ ہوتی، مگر میں پھر بھی خوش ہوتا۔ میں سوچتا خواہ مخواہ فاقہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے روزے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا۔ ہر شام پیٹ بھر کر کھانے سے کون سا نفس مرتا ہے۔ کبھی آپ نے بابا جان نے نہ سمجھایا کہ اصل میں روزہ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ میرا ذہن ہر بات کا الٹا مطلب مجھے سمجھاتا اور میں اپنی سوچ کے مطابق عمل کرتا رہا۔ جب UK گیا تو وہاں کے اکثر مسلمز کو مسلمز کم اور نان مسلم زیادہ دیکھ کر میرے اندر کے شریر انسان کو زیادہ حوصلہ ملا۔ میں وہ سب کچھ کرنے لگا جو میں پاکستان میں آپ لوگوں کے سامنے کھل کر نہیں کر سکتا تھا۔ جب کینیڈا آیا تو یہاں سٹے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کرنا پڑا۔ میں نے فوراً اس آپشن کو قبول کر لیا، کیونکہ مجھ جیسے سو کالڈ مسلم کے لیے اگر اسلام کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا تو قادیانی ہونا کیا میٹر کرتا تھا۔ فہد نے مجھ سے کہا، صرف ایک عقیدہ بدلنے سے تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ تو میں ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ اس سے پوچھنے لگا، کون سا عقیدہ؟ اس نے کہا، ختم نبوت کا۔ میں نے اس سے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کسی کو نبی مانا جائے یا نہ مانا جائے؟ تو اس نے کہا، حیرت ہے تم کیسے مسلم ہو جو اس عقیدے کو اتنا لائٹلی لے رہے ہو، ورنہ اکثر مسلمان تو اس بات پر گردنیں کٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پھر تم خدا پر بھی یقین نہیں رکھتے ہوگے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، بس ضرورت کے وقت وہ یاد آتا ہے۔ کہنے لگا، بہت خوب، تم مسلم کم کافر زیادہ ہو، اور ہم دونوں ہنسنے لگے۔ لیکن دادا ابا، آج میں اپنی کئی باتوں کو یاد کر کے خوب آنسو بہا رہا ہوں۔ قادیانی ظاہر کر کے مجھے سب کچھ مل گیا، میری ہر خواہش پوری ہو گئی، خوبصورت بیوی، گھر بار، دولت، ہر آسائش مل گئی، مگر نہ جانے میرا سکون کہاں چلا گیا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے آپ کی بددعاؤں نے میرا سکون چھین لیا ہے۔ میں کبھی اتنا بے بس ہو جاؤں گا یقین نہیں آ رہا۔ اتنی تکلیف میں جب میں کراتا ہوں تو خود بخود میری زبان سے یا اللہ نکلتا ہے، اور جب تکلیف زیادہ بڑھتی ہے تو میں اس کی منتیں کرتا ہوں، اسے واسطے دیتا ہوں کہ مجھے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف کر دے اور میری تکلیف کو دور کر دے۔ دادا ابا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے اب خدا مجھ پر ہنستا ہو اور کہتا ہو، میں تو تمہاری ضرورت کا خدا ہوں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم مانو یا نہ مانو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر میں اب کہتا ہوں فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ میں نہ خدا کو سمجھ پایا نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔
مگر اس خدا نے مجھے اپنی بھی حقیقت سمجھا دی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی۔ جانتے ہیں وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت میں ہر کیفیت میں اللہ کو اپنے اندر محسوس کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسان کو اس کیفیت کا احساس دلانے والا سمجھنا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سمجھانا کہ جب تم قلبی، ذہنی یا جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو تو تمہارا رب تمہاری اس تکلیف کو اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے کانٹا بھی چبھے تو اس سے فریاد کرو۔ دادا ابا، کیا آپ لوگوں نے مجھے خدا کا ایسا مہربان تصور دیا تھا؟ آپ لوگوں نے تو قہار، جبار، ڈانٹنے پیٹنے والا خدا بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرانے دھمکانے والے۔ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ مجھے اسلام، خدا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنے والے آپ لوگ ہیں، اور آپ کی طرح نہ جانے کتنے لوگ اسلام کو ہوا بنا کر اپنی اولادوں کو مذہب سے دور کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی نسلوں پر رحم کریں اور انہیں اسلام کا مفہوم سمجھائیں، انہیں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والا بنائیں، انہیں کٹر مسلمان نہیں صالح اور ہمدرد مسلمان بنائیں، انہیں صرف مذہب نہیں مذہب میں موجود انسانیت پہلے سکھائیں، ان پر اسلام کا کوڑا نہ برسائیں، انہیں اسلام کی رسی کو محبت اور مضبوطی سے پکڑنا سکھائیں۔ مجھ جیسے الٹے ذہن کے نوجوان کو چھڑیاں مار کر اسلام کا مفہوم مت سمجھائیں، بلکہ ان کی ذہنی صلاحیتوں کو اور سوچ کو مد نظر رکھ کر انہیں اسلام سے محبت کرنا سکھائیں، ورنہ وہ بھی میری طرح دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ آگے سے تحریر شکستہ تھی، پڑھی نہ جا رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے انتہائی اذیت میں لفظوں کو کھینچ کر لکھنے کی کوشش کی ہو۔ مولوی صاحب خط کو آنکھوں سے لگا کر سسکیاں بھرنے لگے۔ میرے بیٹے، ہم ہی تمہارے گناہ گار ہیں، افسوس کہ تم نے ان سب باتوں کا اظہار اب کیا ہے جب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولے، چچا جان حوصلہ کریں، اکثر ہم بچوں کو بغیر سوچے سمجھے اپنی سوچ کے راستوں پر زبردستی چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور نتیجتاً وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ یہی آج کل کے لوگوں کا المیہ ہے کہ ان کے پاس اپنے بچوں کو ٹھیک طرح سے اسلام سمجھانے کا نہ وقت ہے نہ ہی طریقہ، اس لیے ہماری نسلیں کنفیوز مسلم ہیں۔ جو مذہب کو رٹا لگا کر پڑھتے ہیں وہ رجٹ مسلم یعنی ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں، اور جو لاپرواہی سے پڑھتے ہیں وہ مسلم کم نان مسلم زیادہ لگتے ہیں۔ صہیب نے آ بھر کر کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ ماں باپ کی غلطیاں، کوتاہیاں اور لاپرواہیاں ہوتی ہیں جو اولاد کو یوں بگاڑ دیتی ہیں۔ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مفاز کے اصل مجرم میں اور صغیر احمد ہیں۔ مولوی صاحب ہچیاں بھرنے لگے اور صہیب انہیں دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتا رہا اور انہیں تسلیاں دینے کی کوشش کرنے لگا، مگر اب سب کچھ بے سود لگ رہا تھا۔